ایک دن سلطان علاؤالدین خلجی نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو خلوت شاہی میں طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے شیخ نظام الدین اولیاء کے لیے گراں قدر تحائف بھیجوں۔ میرے چاروں طرف سیم و زر کے انبار لگے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے کچھ دولت کسی درویش کے کام نہیں آئی تو پھر یہ وسائل کا ذخیرہ بیکار ہے۔ اگرچہ علاؤالدین خلجی نے یہ بات خلوص دل سے کہی تھی، لیکن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ خسرو، تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے پیر و مرشد کی خدمت میں کیا نظر بھیجوں؟ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے مصاحب خاص کو خاموش پا کر دوبارہ پوچھا۔ حضرت امیر خسرو نے کوئی جواب نہیں دیا اور بادستور خاموش رہے۔ علاؤالدین خلجی حیرت زدہ ہو کر خسرو کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کوئی خاص بات ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو؟ سلطان نے حضرت امیر خسرو کے سکوت کا سبب دریافت کرنا چاہا۔ اس بار حضرت امیر خسرو کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی اور آپ نے والی ہندوستان کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، میرے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے غیاث پور سے کیلو کھڑی تشریف لے جاتے ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں یہ طویل فاصلہ انسانی جسم کو بہت گراں گزرتا ہے۔ ایک دن پیر و مرشد کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس کوئی گھوڑا ہوتا تو یہ 1 کوس سے زیادہ کا فاصلہ سواری پر طے کر لیتا اور گرم ہواؤں کی تکلیف دہ جھونکوں سے کسی حد تک محفوظ رہتا۔ حضرت شیخ نور الدین یار پراں رحمت اللہ علیہ جو ایک ممتاز صوفی ہیں، ان کے خادم کے پاس ایک گھوڑی تھی۔ جس روز حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اسی روز حضرت شیخ نور الدین کے خادم نے خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھا۔ شیخ نور الدین یار پراں رحمت اللہ علیہ اپنے خادم سے فرما رہے تھے، تیرے پاس جو گھوڑی ہے اسے شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بلا تاخیر پیش کر دے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر سخت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ صبح خادم کی آنکھ کھلی تو حکم شیخ پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، مگر کسی کام کی وجہ سے اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا اور شام ہوتے ہوتے اس کے ذہن سے وہ خواب بھی محو ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ دوسری رات سویا، اس نے وہی خواب دیکھا۔ اب کی بار حضرت شیخ نور الدین یار پراں کسی قدر ناراضگی سے فرما رہے تھے، حکم کی تعمیل میں دیر کیوں ہو گئی؟ مجھے معلوم ہے کہ تیری غفلت کی وجہ سے شیخ نظام الدین اولیاء کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ خادم بے چین ہو کر اٹھا۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی اس نے نماز فجر ادا کی اور گھوڑی لے کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے خادم سے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ جواب میں خادم نے اپنا خواب سنا کر گھوڑی کو نظر کے طور پر پیش کرنا چاہا۔ خادم کی وضاحت کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنے شیخ کے حکم سے یہ ہدیہ میرے پاس لائے ہو، مگر میں اسے اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ مجھے حکم نہیں دیں گے۔ حضرت نور الدین یار پراں کا خادم مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر تیسری شب اس نے خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا۔ حضرت نور الدین فرما رہے تھے، حضرت بابا فرید نے شیخ نظام الدین کو حکم دیا ہے تو کسی پس و پیش کے بغیر نظر پیش کر دے، وہ قبول کر لیں گے۔ پھر جب علی صبح حضرت نور الدین یار پراں کا خادم گھوڑی لے کر حضرت محبوب الہی کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کی نظر قبول فرما لی۔ یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو خاموش ہو گئے۔ سلطان علاؤالدین خلجی ایک ذہین حکمراں تھا۔ اس نے حضرت امیر خسرو کی اس علامتی گفتگو کا مفہوم سمجھ لیا اور وہ اس راز تک پہنچ گیا کہ حضرت محبوب الہی اس کی نظر قبول نہیں فرمائیں گے۔ والی ہندوستان نے حضرت امیر خسرو کے اس اشارے کو اقتدار کی انا اور شاہانہ ضد کا مسئلہ نہیں بنایا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک دن سلطان علاؤالدین خلجی نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں قیمتی نظر بھیجی۔ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ اکبر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات خیر المجالس میں ایک مقام پر تحریر ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے دربان خاص کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کو 50,000 دینار بطور نظر بھیجے تھے، مگر حضرت محبوب الہی نے دولت کے سنبار کو قبول نہیں فرمایا اور اس قدر عجیب انداز سے انکار کیا کہ اہل مجلس حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت
نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن مولانا حسام الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین کاشانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے تمام اہل مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی شخص دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو یہ تمام کام بہت سہل ہے کہ یہ کام تو بیوہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ شغل کچھ اور ہے کہ جس کے ذریعے مردان طلبگار خداوند ذوالجلال کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کا یہ ارشاد گرامی سن کر اہل مجلس بے قرار اور مضطرب ہو گئے کہ کب آپ اس نقطے کی تشریح کریں گے اور کب اہل طلب کو قرار آئے۔ حضرت محبوب الہی نے راہ سلوک کے مسافروں کی بے قراری کا اندازہ کر لیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ کسی دوسرے وقت معرفت کے اس راز کو ظاہر کیا جائے گا۔ قافلہ روز و شب اپنی منزل کی جانب مقررہ رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ پھر تقریباً 6 ماہ بعد حضرت محبوب الہی کو اپنا عہد یاد آ گیا۔ آپ اس نقطے کی وضاحت کرنے ہی والے تھے کہ محمد کاتب جو سلطان علاؤالدین خلجی کا مقرب تھا مجلس میں داخل ہوا اور دست پستہ بیٹھ گیا۔ محمد کاتب کو دنیاوی عزت و وقار کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، محمد تم کہاں تھے؟ علاؤالدین خلجی کے مقرب نے اپنے پیر و مرشد کے حضور رسم و احترام ادا کی اور پھر سر عقیدت خم کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، سیدی میں والی ہندوستان کے دربار میں تھا، آج سلطان نے 50,000 دینار آپ کی نظر کیے ہیں۔ اپنے مرید محمد کاتب کی بات سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء نے مولانا حسام الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین کاشانی اور دیگر حاضرین مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، بادشاہ کا انعام بہتر ہے یا اس وعدے کا وفا کرنا جو کچھ دن پہلے تم لوگوں سے کیا تھا؟ تمام عقیدت مندوں اور خدمتگاروں کے سر جھک گئے اور سب نے بیک زبان عرض کیا، ایفائے عہد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت محبوب الہی نے ارادت مندوں کا جواب سنا اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ایفائے عہد 8 بہشتوں سے بہتر ہے، اس کے سامنے 50,000 دینار کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ تھا جس کی وضاحت حضرت نظام الدین اولیاء نے 6 ماہ بعد ایسے موقع پر فرمائی تھی جب سلطان علاؤالدین خلجی آپ کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دینا چاہتا تھا۔ دراصل ایفائے عہد ہی سب کچھ ہے اور اپنے عہد کا پاس رکھنا مردان جانباز کا کام ہے، اور مردان جانباز ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ جلال میں قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت محبوب الہی کی ایک بڑی کرامت ہے کہ آپ نے معرفت کے ایک اہم راز کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب آپ ایک بڑی آزمائش سے گزرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو، مگر جب ایسا لمحہ آئے تو وہ بے اختیار کہے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی بھی عطیہ سلطانی قبول کرنے پر اختیار رکھتے تھے، مگر آپ نے تائید غیبی کے سہارے انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری پر قابو پایا اور اس شے کو ٹھکرا دیا جس کی طلب میں بے شمار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے، مال اور دولت اور اولاد انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، جو اس فتنے سے بچ کر سلامت روی کے ساتھ گزر گیا اسی کو خداوند ذوالجلال کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی ایک مجلس میں اسی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ دوسرے دن محمد کاتب نے سلطان علاؤالدین خلجی کو یہ واقعہ سنایا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ بہت دل شکستہ نظر آنے لگا۔ والی ہندوستان کی مایوسی اور آزردگی دیکھ کر محمد کاتب نے کہا، سلطان ذی حشم افسردہ خاطر نہ ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ایک مرد آزاد ہیں، انہیں کسی عہدے، منصب یا ذخیرہ سیم و زر سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ بس اپنے جذبہ عقیدت کو زندہ رکھیے کہ شاید کسی روز سلام شوق قبول ہو جائے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے اس طرز انکار سے ایک مطلق العنان شہنشاہ کے قصر پندار میں زلزلہ سا آ گیا، مگر سلطان علاؤالدین خلجی نے ایک مرد پاک باز کی طرف سے اپنے دل کو غبار آلودہ نہیں ہونے دیا اور پھر وہ کسی دوسرے موقع کا انتظار کرنے لگا۔